اگر ہم اعتدال میں رہتے ہوئے، توازن میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں تو پھر اس کی زیب و زینت حاصل کرنا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی گئی ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 31 تا 33، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی آرائش لے لیا کرو، اپنی زبائش کر لیا کرو، اچھا لباس زیب تن کر کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، تاکہ آپ کے منہ سے بو نہ آئے، اچھا لباس پہن کے، دھلا ہوا لباس پہن کے مسجد کی طرف آئیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو اور حد سے آگے مت بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، یعنی وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اس کو ہم اپنے اوپر خواہ مخواہ حرام قرار دے لیں۔ نہیں، میں نے اچھا لباس نہیں پہننا، میں نے اچھا لباس زیب تن نہیں کرنا، میں نے خوبصورت لباس نہیں پہننا، استطاعت اور قوت کے باوجود بھی اچھا لباس نہ پہنے اور یہ سمجھیں کہ یہ چیز تقوی کے خلاف ہے، یہ چیز پرہیزگاری کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے یا وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو اختیار کرنے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے، زیب و زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی، کھانے کے اندر بھی ہم پاکیزہ چیزیں اپنی استطاعت کے مطابق حد سے نہ بڑھیں تو ہم کھا سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً ان ہی کے لیے ہوں گی۔ جتنی زیب و زینت یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ ان سے نفرت کر لو، اگر تم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہ دنیا کی چیزوں سے نفرت شروع کر دو۔ بالخصوص وہ جو 6 چیزیں جن کا تذکرہ آیت میں کیا گیا ہے وہ 6 چیزیں ہی ہماری اس پوری زندگی کا مال و اسباب ہے کہ ان کی محبت میں ہمیں ہرگز اس سے نہیں، اس چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر استطاعت اور قوت ہے پھر بھی آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، پھر بھی آپ اچھا لباس نہ پہنیں۔ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص طور پہ انہی جو ہے وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے، حرام کیا چیز ہے؟ حرام زیب و زینت اختیار کرنا حرام نہیں، حرام کیا ہے؟ بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا خواہ چھپی ہوئی ہو، اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور نہ حق زیادتی کو، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیز جس کا تم علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب ان آیات کی روشنی میں جو کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 تا 33 جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان آیات کی روشنی میں بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور قوت دی ہے تو پھر اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، اور پھر بخل بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو۔ استطاعت اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اچھا لباس پہنے، نیا لباس پہن سکتے ہیں، نیا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، اچھی خوشبو لگائیں، اور پھر اچھا کھانا اگر استطاعت اور قوت ہے، اچھا کھانا اعتدال میں رہتے ہوئے۔ ایک ہی گر اور ایک ہی اصول سمجھایا، اعتدال کو کبھی بھی، اعتدال اور توازن کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ منع کس سے کیا گیا ہے؟ حرام کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی کی باتیں، اسراف، فضول خرچی، کہ جب ہم اعتدال سے بڑھ کر یعنی ہم بے جا ایسے فضول اپنا خرچہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، وہ قارون کا رشتہ دار ہے۔ اعتدال میں رہ کر اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے ہماری بالکل پکڑ نہیں ہوگی۔ جب اعتدال سے ہٹ کے ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔